سر ایک بہت بڑی کامیابی، ایک 2 ماہ کے بچے کو آپ نے بازیاب کروایا اور اغوا کار کو گرفتار کر لیا۔ آخر یہ ماجرا ہے کیا تھا؟ کیوں خاتون نے اس قدر یا اس واقعے میں ملوث پائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ محمد بھائی، آپ تشریف لائے ہمارے مانگا سرکل میں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ایک خوفناک سٹوری ہے، بڑی شارٹ سٹوری ہے۔ 2 ماہ کا بچہ ہے، اپنی ماں کا لخت جگر ہے، اس کی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلے بتایا کہ اس کی جو والدہ ہے اور جو اس کی جو والدہ بننی چاہ رہی تھی اور جو اس کا والد ہے، اس کے انفیئر مینس سے ہماری جو اکیوز تھی، جس کو ہم نے گرفتار کیا بعد میں، بہانے سے بلایا اس نے، ان کو ٹریپ کر کے بچے کو اس نے اغوا کر کے لاہور سے باہر قصور میں لے گئی۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 کی کال ہوئی، FIR رجسٹریشن ہوئی، ٹیمز ساری کانسٹیٹیوٹ ہو گئی، ہمارے SP صاحب صدر، ہمارے DSP صاحب شاہ زیب صاحب اور ہم خود ہماری ٹیمز، پھر ملٹی پرپز ہمارا کام شروع ہو گیا۔ ملٹی ڈائمینشنل تفتیش شروع ہوئی، جس میں CDRs، لوکیشنز، کیمراز، لوکل انفارمیشن، اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ، بھی معاملہ اچانک کیا بنا۔ صورتحال محمد بھائی ایسی تھی، ماں کی گود سے جب بچہ غائب ہوا تو ماں کے لیے قیامت برپا ہو گئی۔ تو لمحہ ایسا تھا جس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ بہت کم تھی، اور یہ کوئی ایک انوکھا واقعہ اس لیے تو بچے کی عمر صرف 2 ماہ ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ وہ جان سکتا ہے، اور ماں کی صورتحال ایسی تھی کہ وہ کسی کو مدد کرنے کے لیے کس کو پکارے اور کیسے پکارے، اور جبکہ اس کا جو خامند ہے وہ بھی اس میں میلا فائڈی ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ تمام ٹیم ورک کے بعد جب ساری کامیابی ہوئی تو ہمیں قصور جا کے ہم نے ودن 12 آورس 12 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں کامیابی ملی، بچہ بازیاب ہوا اور صحیح سلامت ہوا۔ اس میں خدشہ یہ تھا کہ بچے کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابی دی۔ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے آپ مغوی کے باپ کو، اس کی والدہ کو انٹروگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کس کی طرف آئے تھے، کیوں آئے تھے، کب سے وہ رابطے میں تھے، وہ ساری باتیں کیا نکلیں، کاشف کا اس خاتون کے ساتھ کتنے عرصے سے ریلیشن تھا، اور وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کیوں آ گیا؟ ہمارا بھی اس میں یہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے لوہارا والا کھو، جسے مراکہ فیکٹری کہتے ہیں، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں کاشف اور اس کی بیوی، اور ان کا یہ بچہ تھا 2 ماہ کا۔ جو کاشف ہے اس کے مراسم تھے اس کے ماریہ کے ساتھ، تو اس کی بیوی کو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ اس نے اس کو بہانے سے بلایا کہ آپ میرے گھر آؤ تو میں آپ کی فائنینشلی مدد کروں گی، کوئی کارڈ بنوا کے دوں گی، اور آپ چائے شائے پیو، کھانا شانا کھاؤ۔ تو وہ بیوی انوسینٹ تھی، جس کا بچہ تھا، وہ تو اپنے خامد کے ساتھ گئی تھی، اس کے وہم گمان میں ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس کا والد کہیں نہ کہیں میلا فائڈ ضرور تھا۔ تب یہ سارا سین کریٹ ہوا۔ وہاں جب وہ کھانا کھانے لگے تو بچی نے، اس کی جو دوسری ایکیوزڈ ہے، اس نے بہانے سے بچہ اٹھایا تو وہیں سے لے کے غائب ہو گئی۔ اس کی وہاں پہ ویڈیو موجود تھی جاتے ہوئے کی، لیکن وہاں سے آگے پہ ساری ٹریکنگ شروع ہوئی، بیک ٹریک ہوا، اور پھر جو سابقہ حالات تھے جب اس کے گھر گئے تو وہاں جا کے اس کی جو اصل ماں اس کو ملے، اس نے بتایا کہ یہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی، اس کا تھوڑا بہت آنا جانا میرے گھر تھا، باقی چیزیں بعد میں ڈسکلوز ہوئی۔ کیا چیزیں ڈسکلوز ہوئی؟ ڈسکلوز کب سے رابطے میں تھے وہ؟ ہاں، وہ 5-6 ماہ سے رابطے میں تھے، مطلب بچے کا والد اور جو ہماری ملزمہ تھی، تو انہوں نے ٹریپ کر کے جو اصل والدہ اس کا بچے کو انہوں نے اغوا کیا اور پھر وہ قصور لے گئی۔ اغوا کار خاتون جو کہ بچے کے والدین کو ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی فائنینشلی، کیا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کوئی ورکر تھی؟ نہیں، یہ سب ڈرامہ تھا اس کا، یہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے فریب کیا اور یہ فراڈ کیا، یہ سٹوری کریٹ کی گئی تھی، یہ سب کیا گیا، یہ ساری کہانی پر نیتی پر مبنی تھی، اور جھانسا ملا کر بچی کی والدہ کو اس سے بچہ لی گئی۔ تو خاتون اغوا کار کو جب گرفتار کیا تو اس نے کیا انکشاف کیا کہ آخر کیوں اس نے بچے کو کڈنیپ کیا؟ اس کی لڑائی اس کے والد کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ کوئی بدلہ لے لے، بچے کو اغوا کرنے کا مقصد کیا؟ ہمارے پہ اس میں ہوتا ہے، جب بھی کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے وہ موقع پہ اپنے بیان بازی بدلتا ہے، پہلے کچھ بیان دے گا، تھانے میں کچھ بیان دے گا، کورٹ میں کچھ بیان دے گا۔ وہ کیونکہ عورت تھی، مکار تھی، اور اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہوا تھا، پہلے تو اس نے کہا کہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، بعد میں اس نے کہا بچہ میں لے کے نہیں آئی اپنے والدین کے سامنے، لیکن جب پوری تفتیش ہوئی، بچے کی اصل ماں آئی، اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا، اور بچہ جہاں پیدا ہوا وہاں کے ڈاکٹر سے پوچھا گیا، اس کا ریکارڈ چیک کیا گیا، تو حقیقت یہ جو اصل ماں تھی اس کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، جبکہ یہ کوئی واضح ثبوت نہ دے سکی، اس طرح یہ مجرم ثابت ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بڑا حساس معاملہ تھا، 2 ماہ کا بچہ اغوا ہو جانا، اور پھر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، اور 12 گھنٹے کے دوران بچے کو نہ صرف ریکور کیا گیا، اغوا کار خاتون کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اب وہ جیل کی ہوا کھا رہی ہے۔ بہت ہی ہاریبل کیس ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے۔ 6 بچوں کا باپ اور اس کے پیچھے قاتل اس کی اپنی ہی بیوی،
کہانی کیا ہے, کیسے قتل ہوا, کیسے اس نے پلان بنایا اور اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے, دوسری شادی رچانے کے لیے, بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس کے بچے بھی ہیں, اور اپنے شوہر کو بھی قتل کروا دیا. کہانی کیا ہے؟ حماد صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے والے انسیڈنٹ کا بتایا تھا کہ وہ ایک بڑے ڈفرینٹ قسم کی سٹوری ہے, یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا کہ ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر تھا. یہ بیسیکلی یہ 22/31/25 یہ جو FIR تھانہ سندر میں درج ہوئی ہے, یہ 15 جون کو رات 3 بجے ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے, 155 کال ہوتی ہے کہ ایک بندے کو نامعلوم لوگوں نے فائر مار کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب ہم موقع پہ پولیس پہنچتے ہیں, ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اس کو 2 بلٹس لگی ہوئی تھی, ایک اس کی گردن پر, ایک اس کی ٹانگ پہ. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے مختلف اینگلز ہمارے ذہن میں آئے کہ یہاں یہ کہیں ڈکیتی ود مرڈر تو نہیں ہے, یہ کہیں مزاحمت کے ساتھ تو نہیں ہوا. مطلب آپ کو پتہ ہے نا, پولیس کو تمام اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی ہمارے لیے بلائنڈ کیس تھا. تو اس کی فوراً ہم نے FIR رجسٹرڈ کی. جب ہم نے اس کی FIR رجسٹرڈ کی تو FIR ہم نے جو اس کا بیٹا تھا نعیم, جو 22-23 ایئرس اولڈ ہے, اس کی مدیت میں درج کی. اس میں میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی چیز بتا دوں جو بڑی ڈفرینٹ تھی. اس میں اس کی ماں جو تھی نازیہ, وہ چاہ رہی تھی, جو مرنے والی کی بیوی تھی, کہ میں اس کی مدیہ بنوں. وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی مدیہ میں بنوں. لیکن آپ یقین کریں, پولیس والوں کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے کہ جب موقع کے اوپر ہم نے 4 سے 5 گھنٹے گزارے, دن کا پھر دوبارہ ہم نے ٹائم گزارا, تو وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں سمیل ہو گئیں, کچھ چیزیں اسیس کر لی ہم نے کہ ہمیں مدعی اس کو نہیں بنانا چاہیے, نازیہ کو, ہمیں اس کے مرنے والے کو, بیٹے کو بنانا چاہیے مدعی. تو ہم نے نعیم کو, اس کا جو بیٹا تھا 22-23 سال کا ینگ, اس کو ہم نے مدعی بنا لیا. تو خاتون کو کیسے روکا؟ یقیناً اس کا شوہر اور وہی مدعی بننا چاہتی بھی تھی اور آپ نے نہیں بننے دیا. کیسے اس کو روکتے رہے اور وہ مان گئی اور اس کے بیٹے کو مدعی بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے؟ میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کو اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ دیکھیں آپ کا بیٹا ہے, ماشاءاللہ جوان ہے, سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, تو جب کورٹس میں جانا ہے, پولیس میں جانا ہے, تھانوں میں جانا ہے, تو آپ خاتون ہونے کی نسبت سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہاں پہ کورٹ کو پریزنٹ کرے گا, وہاں آپ کے کیس کو لڑے گا. تو اس بات کے اوپر ہم نے اس خاتون کو کنونس کر کے اور اس بیٹے کو مدعی بنا لیا. لیکن آپ نے اسے بھانپ لیا تھا کہ خاتون کا کوئی رول ہے اس مرڈر میں, اپنے شوہر کے قتل میں؟ اس وقت تک ہمیں ریومرز تھیں, کچھ چیزیں ہمارے پاس پہنچ چکی تھیں کہ یہ سم تھنگ از رانگ ود دیٹ لیڈی. لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارا ماشاءاللہ سوسائٹی ہے کہ جب ایک بندہ مر جائے, وہ کسی بھی صورت میں مرے, چاہے وہ مرڈر کی شکل میں مرے, چاہے وہ نیچرل ڈیتھ میں ہو, تو ظاہر ہے اس کی بیوی جو ہے, اس نے اس کو رونا بھی ہے اس میت پہ, اس کو پھر دفنانا بھی ہے, اور اس نے پوری اپنے ڈرامے کرنے ہیں نا. مطلب جو نیچرل ہے وہ تو ان کو میں کبھی ڈرامے کا لفظ نہیں کہوں گا, لیکن اس کیس میں پرٹیکولرلی ڈرامہ ہوا کہ اس نے بڑا رونا دھونا ڈالا وہاں پہ, میرا بندہ بڑا محنتی تھا, یہ تھا وہ تھا. اور آپ کو میں اگلی بات بتاؤں, آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ یہ جو مرنے والا ہے منظور, یہ اتنا محنتی آدمی تھا کہ صبح کے ٹائم 3 بجے یہ گھر سے نکلتا تھا اور سندر اڈے کے اوپر ایک ناشتے کی دکان کے اوپر یہ وہاں پہ کام کرتا تھا. محنت مزدوری وہاں پہ کرنی, بچوں کے لیے ناشتہ لے کے گھر آنا, اور اپنے بچوں کو اچھا کھانا, اچھا پہننا, صرف جو ایک باپ کا خواب ہوتا ہے, جو ایک باپ کر سکتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ اپنی وہ ڈیوٹی کر لیتا, اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیتا, تو پھر وہ ایک جوتوں کی فیکٹری میں جاب کرتا تھا. پھر سارا دن وہ بیچارہ جوتوں کی فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے, تو شام کو 6-7 بجے اس نے ڈیوٹی سے واپس آنا, اور آنے کے بعد پھر اس نے اپنا کھانا کھا کے سو جانا, اور صبح پھر 3 بجے کے لیے تیاری شروع ہو جانی کہ میں نے محنت مزدوری کے لیے جانا ہے. اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو جو اس سٹوری کا کلائمیکس ہے, اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جو 6 بچوں کی ماں ہے, اگر اس کی بیوی نازیہ اپنے خاوند کو مروانے کے لیے اپنے فرمان نامی شخص کے ساتھ, جو آلریڈی 5 بچوں کا باپ ہے, اور اپنا عشق مکمل کرنے کے لیے, اپنی شادی کرنے کے لیے, میں اس لحاظ سے کیونکہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں, کچھ اس طرح کی جو اندر میری تکلیف ہے میں وہ بیان آپ کو نہیں کر سکتا, کہ اس طرح انہوں نے بے دردی, بے رحمی اور ظلم کے ساتھ اس منظور کو مروا دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ پولیس کی اللہ غیبی مدد کرتا ہے. جب ہم نے اس کو IT بیسڈ چیزوں سے جب CDRs وغیرہ نکالی,
جب اس خاتون کی CDR جو ہمارے لیے سسپیکٹ تھی، نازیہ جو اس کی بیوی تھی، جب اس کی CDR نکالی تو رات کو 3 بجے کے بعد جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے سون آفٹر دیٹ اس کے نمبر پہ ایک کال ریسیو ہوتی ہے. اور وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس بدبخت کی ہوتی ہے، فرمان کی، جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے.